أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ جو سلسلہ ہے سلسلہ معرفت الصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے متعلق انشاءاللہ ہم بہت ہی تفصیل سے پڑھیں گے، معلوم کریں گے۔ اس کی کل جزئیات جتنی ہو سکتی ہیں باذن اللہ تعالی سب سے ہم واقف ہوں گے، یعنی صحابہ کو پڑھنے کی اہمیت، پڑھانے کی اہمیت، ان سے واقف ہونے کی اہمیت، ان کے فضائل اور ان کی عدالت، اور اسی طرح سے جو ہے صحابہ کی عدد، صحابہ سے متعلق لکھی گئی کتابوں کا تعارف، اور لفظ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، اس سے متعلقات یعنی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ کچھ وقت لگے گا اس کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک صحابی سے متعلق انشاءاللہ جتنی وسعت ہے ہماری اس حد تک ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس کا پہلا جو ہے یعنی درس رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے میں نے اس سلسلے میں استخارہ بھی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العالمین ایک اچھی پیش رفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یعنی دوام بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو ثبات قدمی عطا کرے اور وسائل عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے متعلق یعنی ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا کی ایک عظیم جماعت ہے، انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق ہے۔ یقیناً ان سے متعلق جو ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے جو معلومات ہیں، معلومات کے ساتھ ساتھ جو روحانیت چاہیے، جو تقویٰ چاہیے، جو طہارت چاہیے، خلوص اور للہیت چاہیے، احتساباً کرنے کا جو جذبات چاہیے، وہ بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ایک مختصر سی نشست ہے انشاءاللہ۔ آج اس میں یہ بات بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یعنی یہ جو موضوع ہے، ان کی جو شخصیتیں ہیں، اس موضوع کو بطور موضوع پڑھنے پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے، اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک عالم دین ہے جو 4 صدی ہجری کے ہیں، 5 صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا 418 ہجری کو۔ امام لالکائی رحمہ اللہ سے معروف ہیں علمی دنیا میں، ابو القاسم کنیت ہے، ہیبت اللہ ابن الحسن آپ کا نام ہے۔ اللوالک جو ہے دراصل وہ جو مخصوص قسم کے جو چپل ہوتے ہیں یا چپل میں لگانے کے جو دیگر اشیاء ہوتے ہیں، تو اس کاروبار کی طرف یہ جو ہے نسبت ہے اللالکائی۔ یہ تبرستان کے تھے۔ تبرستان یہ جو ہے تقریباً یعنی ملک جو ایران کا جو اوپری حصہ ہے، ازبکستان کے قریب، وہاں کے ہیں یہ۔ پھر الرئی وہاں پر بھی رہا کرتے تھے، بعد میں بغداد گئے، بغداد ہی میں انتقال ہوا۔ بہت کم عمر تھی، 40 سال کی عمر کے آس پاس میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب تالیف کی، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، یعنی مرجع کی حیثیت یہ کتاب بہت عظیم۔ تقریباً آج سے 5 سال پہلے جو ہے یعنی اس کتاب سے متعلق مکمل تعارف اور مؤلف کا تعارف اور کتاب کا مکمل تعارف اور میں نے محاضرہ دیا، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ نہایت شاندار کتاب، انہوں نے اہل سنہ والجماعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھا، اور کتاب ابھی عوام میں، علماء میں ابھی وہ پھیلی ہی نہیں تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے انتقال کے بعد یہ کتاب عام ہوئی ہے۔ تو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں آپ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ ان معرفت فضائل الصحابہ من السنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل سے واقف ہونا، صحابہ کے فضائل سے یعنی واقفیت حاصل کرنا، واقف ہونا اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا، صحابہ کے فضائل کو جاننا، یہ من السنہ، یہ تعبیر کیا ہے من السنہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کہا کہ سنت میں سے ہے، یعنی یہ ہمارے معتقدات میں سے ہے، یا ہماری ضروریات میں سے ہے، ہمارے واجبات میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو یہ اس بات سے واقف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت ساری روایات لے کر کے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول اپنی سند سے انہوں نے نقل کیا۔ شقیق ابن سلمہ کبار تابعین میں سے ہیں، ابو وائل کنیہ سے مشہور ہیں، شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ۔
عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا. تو یہ جو شقیق ابن سلمہ ہیں رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو حب ابی بکر و عمر، لفظ پہ غور کیجیے آپ، کہا کہ حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان میں سے ابو بکر عمر، ان کی محبت، ابو بکر اور عمر کی محبت اور ان دونوں کے فضائل سے واقف ہونا یہ سنت ہے. من السنہ، من السنہ سے کیا مراد ہے میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. ہم جو کہتے ہیں نا فرض سنت، یہ السنہ جب کہتے ہیں تو اس کی اطلاقات ہیں، وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا میں آپ کو. تو یعنی یہ قول کئی ایک اصحاب علم سے معروف ہے، ہمیں منقول ہوا ہے. مثلا مسروق ابن الاجدع رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، 63 ہجری غالباً سن وفات ہے آپ کا، ان سے بھی یہ قول منقول ہے. اور طاؤس ابن کیسان الیمنی الحمدانی اوساط تابعین میں سے ہیں، وہ 106 ہجری سن وفات ہے، معروف شخصیت، معروف عالم دین. تو ان سب سے بھی یہ قول منقول ہے. یعنی قول پہ غور کیجیے آپ، یعنی حب ابو بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، یعنی یہ ہمارے واجبات میں سے، ضروریات میں سے ہے. یہ السنہ جب ہم کہتے ہیں تو السنہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہم سنت اور فرض کہتے ہیں نا وہ معنی میں نہیں. سنت نماز، فرض نماز جو ہم بولتے ہیں نا، السنہ یعنی اعتقاد کے معنی میں، معتقدات کے معنی میں، عقیدے کے معنی میں، یعنی یہ شریعت کا حصہ ہے. یہ اب دیکھیے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبدالعزیز ابن جعفر اللؤلؤی، یہ کہتے ہیں کہ میں حسن البصری، حسن ابن ابی الحسن البصری، ابو سعید کنیت تھی آپ کی، 110 ہجری سن وفات ہے، اوساط تابعین میں سے ہیں. کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ابو بکر اور عمر کی جو محبت ہے، کہا کہ حب ابی بکر و عمر من السنہ، یعنی حب ابی بکر و عمر سنت، کہ ابو بکر اور عمر کی جو محبت ہے، یہ جو اقوال معروف ہو رہے ہیں نا، منقول ہو رہے ہیں نا، معروف اقوال جیسے عبداللہ بن مسعود سے، دیگر اصحاب علم سے، من السنہ من السنہ، تو کیا یہ سنت ہے؟ کیا کہا انہوں نے کہ حب ابی بکر و عمر سنت؟ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ لا فریضۃ کہا، یعنی یہ اس معنی میں سنت نہیں ہے کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے. اگر اس معنی میں اگر آپ لیتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بتا دوں کہ فرض ہے یہ، یعنی اس میں اختیار والی بات نہیں ہے. یعنی موضوع کی اہمیت دیکھیں آپ. یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ابو بکر صدیق کی سیرت سننا ہے، مجھے عمر بن خطاب کی سیرت پڑھنا ہے، مجھے سننا ہے. یعنی ایک دلچسپی کا محور نہیں ہے یہ دین کا حصہ ہے. فرض نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ دلچسپی ہے ہماری. فرض نماز ہم سیکھتے ہیں نا، فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کہ شوق ہے ہمارا، دلچسپیاں ہیں ہماری، یا میری عادت ہے کہ وہ میری عبادت ہے، وہ اس کے لیے مجھے خلق کیا گیا ہے، اس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. تو صحابہ کی سیرت پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک دین کا حصہ ہے، ضروریات میں سے ہی. اس سے پہلو تری نہیں برتنی چاہیے. اس کا اتنا اہتمام تھا سلف میں، پڑھنے پڑھانے کا اتنا اہتمام تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے امام لالکائی رحمہ اللہ کے بھی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا نا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے جو محمد ابن خالد ابن عثمہ جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے، محمد ابن خالد ابن عثمہ. یہ جو صاحب ہیں یعنی سنن اربعہ میں ان کی روایات ہیں، ابن حجر نے صدوق یخطی کہا ان کو. تو یہ جو صاحب ہیں محمد ابن خالد ابن عثمہ، یہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور بات دیکھیں کتنی اہم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال 170 پر 9 ہجری کو ہوا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کا یہ معمول تھا کہ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون السورة من القرآن. کہ ہمارے جو اسلاف، امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال تو 170 پر 9 ہجری کو ہوا نا، تو ان کے اسلاف کون ہیں؟ ان کے اسلاف کون ہوں گے؟ ان کے اسلاف کبار تابعین ہیں، ان کے اسلاف صحابہ ہیں. کہا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں نے، تابعین جو کبار تابعین ہیں، اوساط تابعین، تابعین جو تھے نا، تابعین کا یہ معمول تھا کہ یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، کہ ان کے بچوں کو بٹھا کر کے ابو بکر اور عمر کی فضیلت بتاتے. حب مطلب کیا؟ مطلب محبت کیسے آتی ہے بھائی؟ ان کی فضائل جاننے سے، ان کی سیرت پڑھنے سے،
ان کی زندگیوں کو واقع سے واقف ہونے سے تو محبت آتی ہے نا. تو کہا کہ ان کی محبت کی تعلیم دیتے تھے. کیسے؟ کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طرح سے سورہ فاتحہ ایک باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے، پڑھنا سکھاتا ہے، اس کا معنی سکھاتا ہے، اس کا مفہوم سکھاتا ہے، کتنا صبر چاہیے اس کے، کتنا مرحلہ چاہیے اس کے لیے. وہ مزاج تھا تابعین کا صحابہ کی سیرت کو اپنے بچوں کو پڑھانے سے متعلق. قابل غور بات ہے، یہ قابل غور بات ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، معروف عالم دین ابو بکر احمد ابن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی رحمہ اللہ. الخطیب، ان کے والد صاحب جو ہے یعنی جو بغداد ہے، بغداد کے ایک معروف خطیب تھے ان کے والد صاحب. تو ان کے والد صاحب کے بعد پھر یہ خطابت کا جو ہے مطلب خطابت میں ان کا بھی بڑا رول تھا، اس وجہ سے الخطیب. تو ان کے والد صاحب بڑے خطیب تھے، بہت معروف خطیب تھے، اس وجہ سے جو ان کے نام کے ساتھ لگا وہ الخطیب. تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری سے وفات ہیں، 50 سینکڑوں کتابوں کے مصنف. ان کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کتاب میں آپ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور باب دیکھیں کتنا شاندار ہے. باب قائم کیا کہ املاء فضائل الصحابہ و مناقبہم والنشر لمحاسن اعمالہم و سوابقہم. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل، ان کی منقبت املا کروانا، لکھوانا، اس کے لیے کتنی سنجیدگی چاہیے، کتنا صبر چاہیے، کتنا وقت چاہیے اس کے لیے. 1 گھنٹے میں آپ صحابہ کی سیرت پیش کرتے ہیں، وہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس کے لیے وہ مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. وہ اصل نہیں ہے، وہ فرع ہے، وہ وقت ضرورت کی جانے والی چیز ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اب آدھے گھنٹے میں پیش کیجئے، یہ ضرورت ہے وقت کی، لیکن کیا وہ زندگی کا مشغلہ ہے، اس پہ اکتفا کر لیں گے؟ نہیں. یہ املاء فضائل الصحابہ و مناقبہم والنشر لمحاسن اعمالہم و سوابقہم. اس میں سے سبقت کس کی، بعد میں کون، ان کی کیا فضائل، ان کی کیا قربانیاں تھیں، ان کی سب چیزیں املا کروانا. اس سلسلے میں آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک قول انہوں نے پیش کیا ہے، ایک صاحب ہے جن کا نام ہے العوام ابن حوشب، یعنی زبیر ابن العوام ہے نا، زبیر ابن العوام، العوام ابن حوشب. یہ تابعی نہیں ہے، یہ چھٹواں طبقہ ہے ان کا، یعنی صغار تابعین کی انہوں نے معاصرت کی ہے، یعنی جو صغار تابعین ہیں ان کا دور انہوں نے پایا. 140 ہجری سے وفات ہے ان کا. کتب ستہ کی روات میں سے ہیں. جلیل القدر عالم دین ابن حجر نے تو ثقۃ ثبت کہا ان کو، تکرار مؤکد، ثقۃ ثبت کہا ان کو. صاحب السنہ حجاج ابن یوسف الثقفی، معروف حجاج ابن یوسف الثقفی، ان کے دور میں یہ یعنی پولیس تھے یہ. اور پولیس سے مراد آپ دور حاضر کا آپ اپنا ذہن میں مت رکھیے، یعنی کان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر وینہی عن المنکر، ان کی زندگی میں لکھا جاتا ہے. اس طرح کی پولیس تھی یہ، صاحب السنہ. بہرحال یہ العوام ابن حوشب رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ادرکت من خیار هذه الامہ وبعضهم یقول لبعض، یعنی میں اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے اس طبقے کو میں نے پایا. کون؟ وہ تابعی، یعنی جس وہ پا سکتے تھے. یعنی صحابہ کا دور تو نہیں پایا انہوں نے، کبار تابعین کو بھی نہیں پایا انہوں نے، صغار تابعین میں جو سب سے چھوٹی عمر کے ہیں صغار تابعین، ان کی معاصرت کی انہوں نے. یہ تابعین نہیں ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں. کہا کہ ادرکت من خیار هذه الامہ وبعضهم یقول لبعض، ہر ایک دوسرے سے یہی کہا کرتا تھا کہ اذکروا محاسن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ کی خوبیاں پیش کیجئے، فضائل پیش کیجئے، ان کے مناقب سنائیے ہم کو. ایسا کیوں؟ لتأتلف علیہ القلوب، کہ صحابہ کے فضائل پڑھیں گے، صحابہ کے مناقب پڑھیں گے، ان کے سیرت سے واقف ہوں گے تو دل جو ہے نرم پڑے گا، ہمارے دل آپس میں ملیں گے، دل اسلام پر ثابت قدم رہے گا باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاؤ اور تعلق پیدا ہوگا، تعلق قائم ہوگا، اور بھی بہت کچھ ہے. بہرحال میں ایک آغاز تھا، انشاءاللہ میں آنے والے دروس میں اس کا سلسلہ جاری رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر میری اہلیہ کو جزائے خیر دے. اس نے فضائل الصحابہ اور سیر الصحابہ سے متعلق پچھلے 2-3 سالوں سے مجھے مطلب
کہتی رہی، ابھارتی رہی کہ میں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کروں، اور میں نے بھی اس پر کچھ کام کیا تھا، تو میرے ذہن میں ایک تھا خود تھا کہ اس کو میں اچھے انداز میں دوبارہ پیش کر سکوں۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں دیکھیں کہ اس مرحلے میں، لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں یہ چیز جو ہے مطلب دل میں گھر کر گئی کہ جو ہے مجھے باذن اللہ اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور آج سے میں نے آغاز کیا۔ اللہ رب العالمین ان دروس کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، ثبات قدمی عطا فرمائے، ثبات قدمی کے ساتھ اس کو مسلسل یعنی پیش کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، شیخ شعیب جو ریکارڈنگ کے لیے ہمارے گھر آئے اور جو اہتمام کیا اس کا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حسنات میں شمار فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ رب العالمین احتساباً کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری دکھلاوا سے اللہ بچائے، اخلاص عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔